بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ کیا حال ہے آپ کا؟ گزشتہ عید مبارک، عید کی چھٹیوں میں آپ بھی مصروف رہے ہوں گے، آپ میں مصروف تھے، اور یہ درمیان میں مجھے طبیعت بھی ناساز ہو گئی، اس وجہ سے دیکھیے ایک بات ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر آیا جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے ہم ویڈیو کی بات کر لیتے ہیں۔ ویڈیو کے حوالے سے دو باتیں آپ سے کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ وظائف کی جتنی بھی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، ان کے لیے شرائط ہوتے ہیں، ایک آپ کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط کیا ہوتی ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی سے اور باقاعدگی سے ادا کر، اور یہ آپ سب پر فرض ہے۔ آپ کو بھی چھوٹی سی 2-3 مثالیں دیتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اس نے ہم پر کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، کچھ فرض عائد کیے ہیں، جس میں نماز پابندی ہے۔ تو جب ہم اس نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جو ہم پر فرض عائد کیا ہے، ہم وہ فرض پورا نہیں کریں گے، تو پھر ہم جب اس سے کوئی درخواست کریں گے تو وہ درخواست کیسے منظور ہو؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیں۔ جب ہم کہیں پر جاب کرتے ہیں، ہم کہیں پر ملازمت کرتے ہیں، تو ہمارا باس جو ہے وہ ہمیں کوئی کام دے دیتا ہے کہ آپ نے یہ کام پورا کرنا ہے۔ ہم پورا مہینہ ایسے ہی فضول بیٹھ کر گزار دیتے ہیں اور کام پورا نہیں کرتے۔ اس کے بعد مہینہ جب ہو جاتا ہے تو ہم اپنے مالک سے، اپنے باس سے سیلری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے کام ہی نہیں کیا ہوگا تو وہ ہمیں سیلری کیوں کر دی؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرض عائد کیا ہے، فرض نماز عائد کی ہے، اب اس کو ہی پابندی سے ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم کچھ بھی کر لیں، ہماری دعا، ہماری التجا، ہماری درخواست اس دربار میں جائے گی تو ضرور، لیکن اس کے قبول ہونے کا جو ڈیوریشن ہے، جو دورانیہ ہے، وہ بڑھ جائے گا۔ تو لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو درخواست ہے وہ اس پر جلد سے جلد عمل شروع ہو جائے، آپ کی درخواست جلد قبول کی جائے، تو آپ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ باقاعدگی سے اور پابندی سے ادا ضرور۔ اگلی شرط، نیکسٹ جو ہے کنڈیشن یہ بنتی ہے کہ ہم وظائف جو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، آپ ویڈیو دیکھ لیں، ہمارے پاس تعداد کتابیں بھری پڑی ہیں بازار میں، کہ ہم کوئی سی بھی بک لا کے اس میں مختلف قسم کے وظائف ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی ہم وظائف دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس کے لیے اجازت ضروری ہوتی ہے۔ اگر ہم اجازت کے بغیر کام کرتے ہیں تو اس کی مثال بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ دیکھیں ہم چھت پر چڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اب جب چھت پر چڑھنا چاہیں گے تو ہمیں ایک سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سیڑھی کیا ہے؟ وہ سیڑھی ہے اجازت، کہ جب ہم کسی سے اجازت لے کر وظیفے کو شروع کریں گے تو ہمارے وظائف میں خاص قسم کے اثرات پیدا ہوں گے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ہم سیڑھیوں سے جب چڑھ کر چھت تک جائیں گے تو نہ ہمیں کوئی نقصان ہوگا، نہ چوٹ لگے گی، اور ہم بآسانی جو ہے وہ چھت تک پہنچ جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ ان وظائف کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کی اجازت کے لیے آپ کے لیے جو شرائط ہیں وہ ہیں کہ آپ ایک تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ساتھ میں اتفاقات میں اچھے اچھے کامنٹس وہ کیا کریں، یا جو چیز آپ کو درکار ہے اس کے بارے میں کیا کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہماری اپریسیشن ہوتی ہے کہ ہم جو اپنے آڈینس کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہمیں کم سے کم اس محنت کا اپریسیشن کی صورت میں بدلہ یا معاوضہ ضرور مل رہا ہے۔ تو لہذا اب ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اس حوالے سے ہے
کہ بعض کا کچھ لوگ ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، جن سے چھٹکارا حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل بھی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ ہمارا کوئی بہت ہی عزیز ہوتا ہے یا ہمارا کوئی بہت ہی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے یا کوئی ایسا دوست ہوتا ہے کہ جس سے ہم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس کے بارے میں کچھ سیکرٹس جانتے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو ڈائریکٹ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ڈائریکٹ سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے، تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہوتی ہے، یا کوئی ایسے وظائف، کوئی ایسے عملیات کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسے زراعت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے اس کو کوئی نقصان بھی نہ ہو اور ہم پر کوئی حرف بھی نہ آئے۔ تو اسی حوالے سے آج کا وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کارآمد ثابت ہوگا، اور خصوصی طور پر ایک اور بات جو میں ذکر کر آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے خود زیادہ دشمن ہیں، اور وہ دشمن ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے ان کو نقصان پہنچانے کی پہ بیٹھے رہتے ہیں، تو لہٰذا یہ وظیفہ انشاءاللہ ان کے لیے ضرور کارآمد ثابت ہوگا۔ اب وظیفہ کا طریقہ کار سن لیں۔ وظیفہ آپ نے کس طرح شروع کرنا ہے؟ وظیفہ آپ نے پیر کا دن گزار کر، جو رات آئے گی یعنی کہ وہ منگل کی رات کہلائے، پیر کا دن گزار کر جو منگل کی رات آئے گی اس رات میں نماز عشاء کے بعد کوئی سا ایک وقت مخصوص کر دیں، یعنی اگر نماز 9 بجے ہوتی ہے تو آپ چاہیں نماز کے ساتھ ہی اس وظیفے کو پڑھ لیں، یا 10 بجے پڑھ لیں، یا 11 بجے پڑھ لیں، یا 12 بجے پڑھ لیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے وقت کی پابندی ضرور کرنی ہے کہ اگر آج آپ نے وظیفہ 10 بجے پڑھا ہے تو کل بھی 10 بجے ہی پڑھنا ہے، اس کے بعد بھی 10 بجے ہی پڑھنا ہے، میری وقت کی پابندی نہیں چھوڑ، ٹھیک ہے جی؟ یہ پہلی شرط ہوگی۔ اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے کہ آپ نے جب یہ وظیفہ کرنا ہے تو اگر آپ مرد ہیں تو مرد ہونے کی صورت میں آپ نے جائے نماز پر کھڑے ہونا ہے اور چھت پر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کہاں کرنا ہے یہ وظیفہ؟ اپنے مکان کی چھت پر کرنا ہے، کمرے میں نہیں کرنا، صحن میں نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ مکان کی چھت پر کرنا ہے۔ اگر آپ مرد ہیں تو جائے نماز پر کھڑے ہو جائے اور آپ کے سر پر کوئی ٹوپی یا کیپ نہیں ہے چاہیے، اور اگر آپ عورت ذات ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سر پر دوپٹہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ دوپٹہ اپنے گلے میں اپنے سینے پر رکھ سکتی ہے لیکن آپ کے سر پر دوپٹہ نہ ہو۔ کیوں یہ شرط کیوں رکھی گئی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی التجا جلد از جلد چلی جائے، آپ کی جو درخواست ہے وہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جائے، ٹھیک ہے؟ یہ دو شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس دشمن سے آپ نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، جس انسان سے آپ نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، یا تو آپ نے اس کی تصویر اپنے سامنے رکھ لینی ہے یا پھر اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی اگر آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے یا اکثر آپ اسے دیکھتے رہتے ہیں تو پھر تو اس کا تصور رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کبھی کبھی اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ آپ اس کا تصور قائم نہیں رکھ پائیں گے تو آپ اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ تصویر موبائل کے اندر نہ ہو، وہ تصویر کس طرح ہونی چاہیے جس کا پرنٹ نکلا ہو۔ یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ موبائل میں اگر تصویر ہوگی تو ہو سکتا ہے موبائل میں آپ کا ہاتھ ٹچ ہو جائے موبائل کو، تو وہ تصویر غائب ہو جائے اور آپ کی توجہ جو ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے، آپ کا دھیان وہاں سے ہٹ جائے، اس لیے پرنٹڈ جو پکچر ہے وہ آپ کے پاس۔ اس کے بعد اب وظیفہ کا طریقہ تھا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 5 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، آپ نے اعوذ باللہ کیسے پڑھنی ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس طرح سے 5 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔
اس کے بعد آپ نے 5 مرتبہ بسم اللہ شریف پوری پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی. یہ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے سورۃ فیل کے تیسرے پارے میں سورۃ فیل ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ والی جو سورت ہے آپ نے اس کو ایک مرتبہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو؟ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اگر تو تصور رکھا ہوا ہے کہ وہ انسان آپ کے سامنے جھک کر کھڑا ہے یا جھک کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے اسی تصور میں اس کے چہرے پر 3 دفعہ جو ہے تصور میں اس کے چہرے پر 3 دفعہ مارنی ہے اور ساتھ میں اسے مخاطب ہو کر اس کا نام لے. جیسے کہ فرض کریں اس کا نام ہے اسلم، اس کی جو والدہ ہے اس کا نام ہے حبیبہ. تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اے اسلم بن حبیبہ. اس طرح سے آپ نے کہنا ہے اے اسلم بن حبیبہ میری جان چھوڑ دے، میری زندگی سے نکل جا، میرا پیچھا چھوڑ دے، یہاں سے چلا جا، میری زندگی سے چلا جا. اس بات کو آپ نے 3 دفعہ دہرانا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور خاص بات وہ کیا ہے کہ عمل پڑھنے کے دوران آپ نے اپنے ذہن میں یہی تصور رکھنا ہے، خواہ آپ نے تصویر پکڑی ہوئی ہے، خواہ آپ نے تصور رکھا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے وہ آپ کے سامنے کے پل کھڑا ہے جھک کر اور آپسی کے ساتھ آپ سے درخواست کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے. آپ کو چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ اس کے سامنے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے پورا طریقہ کار. ٹھیک ہے جی. جب انشاءاللہ جب یہ عمل آپ کریں گے تو بہت ہی جلد اس انسان سے آپ کی جان کی خلاصی ہو جائے گی، اس سے چھٹکارا ہو جائے گا. اور کم از کم یہ جو پہلا سٹیپ ہے وہ ضرور یہ ہوگا کہ وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، کسی بھی طرح کا وہ آپ نقصان نہیں پہنچا سکے گا. آخری شرط اس کی کیا ہے؟ یہ کہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے اس عمل کو کم از کم 7 دن کرنا ہے. کتنے دن؟ آپ نے اس عمل کو 7 دن کرنا ہے. اگر 7 دن میں آپ کا مقصد حل نہ ہو یا جس طرح سے آپ چاہتے ہیں ایسے مقصد حل نہ ہو تو آپ نے 7 کی بجائے 21 دن پورے کرتے ہیں. آپ 8 دن 10 دن یا 14 15 اس طرح نہیں کرنا، بلکہ اگر سال تک بھی آپ کا مقصد حل نہیں ہوتا، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 21 دن اس کو پورا کرنا ہے. 21 دن کے 20 دن یا 21 کے 22 دن بھی نہیں کرنے. اسی طرح سے 7 دن کے 8 دن یا 7 دن کے 6 دن بھی نہیں کرنے. ٹھیک ہے. اور جب آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے تو عمل شروع جس دن آپ نے شروع کرنا ہے اس دن آپ نے اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا ہے. کسی فریق جو ہے کوئی فقیر جو ہے اس کو دے دیں، کسی محتاج کو دے دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں، لیکن یہ کام ضرور کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد ضرور پوری کریں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. Yeah.